بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 مارچ 2019 عورتوں کے عالمی دن کے نام پر فحاشی کا ایک عالمی دن منایا گیا، جس میں چند آوارہ عورتوں نے عورتوں کی آزادی کی بات کی۔ کیسی آزادی؟ کہ عورت جہاں چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جس کا ہاتھ پکڑ کر جائے، اس کو نہ روکا جائے، خواہ اس کا بھائی، اس کا باپ، یا اس کا شوہر، یا اس کا کوئی بھی قریبی رشتہ دار، خواہ وہ بیٹا ہو، دیکھ رہا ہو اور وہ کسی اجنبی کے ساتھ آئے جائے، کھائے پیے، کچھ بھی کرے، اس کو نہ روکا جائے۔ جیسا کہ مغربی معاشرے میں ہو رہا ہے، اور مغربی معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، وہی تباہی ہمارے مشرقی معاشرے میں اور اسلامی معاشرے میں لانا چاہتے ہیں۔ چند آوارہ عورتیں پوسٹر اٹھا کر بھی روڈ پر آئی ہیں، جو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جن کی اسلامی معاشرہ تو کیا، ہمارا مشرقی معاشرہ بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے، جو وقار دیا ہے، وہ کسی دوسرے مذہب یا کسی دوسرے کلچر نے بالکل نہیں دیا ہے۔ پھر تو اسلام سے پہلے جو عورت کا حال ہوتا تھا، زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، وہی بہتر تھا۔ اگر عورت اسلام آنے کے بعد اسلام سے حاصل ہونے والی عزت عورت کو راس نہیں ہے، اور وہ فحاشی چاہتی ہے، ننگا سر چاہتی ہے، تو پھر تو وہی اچھا تھا۔ کیسی آزادی چاہتی ہے عورت؟ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ مغرب میں مسلمان عورت پردے کے لیے لڑ رہی ہے، اور پاکستان میں عورت ننگی ہونے کے لیے لڑ رہی ہے۔ شادی کی فکر خاندانی لوگوں کو تو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بالعموم انسانوں کی جبلت اور فطرت میں ضرور ہوتی ہے، جبکہ جنسی و شہوانی آزادی کی خواہش صرف حیوانوں میں ہی ہوتی ہے، اور شاید دھرنوں، ڈانس پارٹیوں، تاریک سناٹوں اور حرام طریقوں کی پیداوار لوگوں میں بھی یہی ہو۔ عورتوں کے حقوق کے نام پر گھروں کو اجاڑنے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہ چند فحاشی پھیلانے والی NGOs کی ملازم لڑکیاں لاکھوں عورتوں کی تذلیل کر رہی ہیں، فاؤنڈیشن کے نام پر مال بنا رہی ہیں، اور یہ سمجھ رہی ہیں ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مدینہ جیسی ریاست کی بات کی ہے تو انہیں چاہیے کہ ان پر آئندہ کے لیے پابندی لگائی جائے، ورنہ بات دوپٹے سے آگے بھی جا سکتی ہے۔ اسلام نے جو عزت و احترام ایک عورت کو دیا ہے، کوئی مذہب نہ ایسی تلقین کرتا ہے اور نہ ہی کر سکتا ہے۔ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں کہ علماء کرام اور دیندار طبقے پر پابندیاں لگا کر ان بازاری عورتوں کو کھلی چھوٹ دے دی جائے۔ اس ملک کے لیے ہمارے اسلاف کا خون لگا ہے، تا دم آخر انشاءاللہ اس ملک کی نظریاتی سرحدوں پر پہرا دیتے رہیں گے۔ ریاست مدینہ کے دعویدار حکومت فی الفور ان بازاری عورتوں کو روکے اور اسلامی ریاست کے تشخص کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ان کی پشت پناہی کرنے والی NGOs کا بھی سراغ لگا کر انہیں بین کیا جائے۔ ان عورتوں کو کڑی ترین سزا ملنی چاہیے جو مسلم امہ کے گھریلو نظام کو تہ و بالا کرنا چاہتی ہیں۔ ہم غافل نہیں ہیں، علماء کرام دین کے ٹھیکیدار نہیں تو چوکیدار ضرور ہیں۔ کبھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کیونکہ ہم غیرت مند معاشرے کے غیرت مند افراد ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کہ مسلمان بھی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو فیس بک پر اور فیس بک کے گروپس میں ایک بار ضرور شیئر کریں، اور ہمارا یوٹیوب کا چینل PK یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، جو کہ اسلامی صحافت اور ہمارے اسلامی معاشرے کی اشاعت کے لیے بنایا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز
آئندہ بھی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام۔